ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ نے بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کیا. ان کی جڑیں عوام الناس میں تھیں گہری، اب بھی ہیں. ایک تو ان کا کردار، اور دوسرا کیا اب جن مسائل کا شکار ہے پاکستان، اس میں پھر وہی علماء اور وہی مشائخ کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تھا تو فوری طور پر اس نئی ریاست کو کیا مسائل درپیش تھے؟ جی، جو نظریاتی بنیاد ہے وہ علماء اور مشائخ نے ہی فراہم کیا پاکستان کی. دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا تھا دو قومی نظریہ، بتا دیا تھا کہ رام اور رحیم ایک نہیں ہے. انہوں نے دین الہی کو چیلنج کر دیا تھا. اس کے بعد فضل حق خیر آبادی انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا دادی کا 1857 میں، اور انہوں نے انہیں کالے پانی بھیج دیا. اور بڑے بڑے ہمارے علماء کرام اس وقت کے، احمد اللہ مدراسی تھے، وہ کفایت اللہ کاکوری تھے، اور رحمۃ اللہ کرانوی تھے، اور فضل رسول بدایونی تھے، احمد سعید بدایونی تھے. ان لوگوں کو جو تخت دار پہ لٹکا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 5 لاکھ جو مسلمان تھے ان کو پھانسی دی گئی. اللہ اکبر. اور علماء کرام کا یہ کردار تھا کہ وہ جو ہے نا اس وقت علم جہاد انہوں نے بلند کیا تھا. اس وقت ابھی شروع میں کوئی لیڈر نہیں تھے. دیکھیں 1925 میں جو نعیم الدین مراد آبادی نے ایک کانفرنس کی تھی مراد آباد میں، جی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ تھے. اس میں انہوں نے ایک کانفرنس، آل انڈیا کانفرنس کا انہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھ دی تھی. سنی کانفرنس کتنی فعال رہی؟ جی بڑی فعال رہی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو مدراس میں 1946 میں انہوں نے کی، اس میں 60,000 لوگوں نے شرکت کی، اور 2,000 علماء کرام تھے. اور یہ جو سنی کانفرنس کے علماء کرام تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو بھی جائے تو ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اور پھر یہ جو 23 مارچ والا یہ ادھر ہوا آپ کے منار پاکستان میں، اس میں دیکھ لیں ابو نصلات، ابو البرکات صاحب، ابو الغفور ہزاروی صاحب، محمد محدث کچوچوی صاحب، اور بڑی بڑی عبدالحامد بدایونی صاحب. اچھا، ان لوگوں نے پوری دنیا میں لابنگ کی پاکستان کے حق میں. عبدالعلیم صدیقی صاحب اور عبدالحامد بدایونی صاحب، جی یہ گئے اسلامی ممالک میں، ان کو جا کے بتایا کہ ہمارا وہ یہ کتنا ضروری ہے. اور ساتھ مشائخ نے بڑی جدوجہد کی. عام طور پہ خیال ہے کہ مشائخ نے تو دیکھ لیں وہ پیر آف پگاروں کا دیکھ لیں، ان کے جو حر تھے کتنے نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے سٹرگل کی، اور مارشل لا انگریز کو لگانا پڑا، اور 1943 میں ان کو پھانسی دے دی گئی. صوبہ سرحد تو خاص طور پر، جی صوبہ سرحد میں بھی، صوبہ بلوچستان میں بھی، جی ہر طرف. اچھا دیکھیں ہمارے جو مشائخ تھے نا، اس میں پیر آف زکوڑی شریف، پیر آف مانکی شریف، پیر آف مکھڈ شریف، سیال شریف. اچھا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے کہ ان کو گورنر، ایک دفعہ پھر نام لے، جی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پنجاب کے گورنر نے لکھ کے بھیجا کہ آپ کو ہز ہولینس کا خطاب بادشاہ دینا چاہتا ہے، جو برطانیہ کا شاہ وہ دینا چاہتا ہے آپ کو، تقدس مآب کا آپ کہہ لیں خطاب. تو آپ نے وہ جو خط آیا نا، آپ کے پاس سردیوں کا موسم تھا، انگیٹھی پڑی تھی، آپ نے پھاڑ کے اس میں پھینک دیا. اور اسی طرح سے سر سکندر حیات نے ان کو کہا، خواجہ صاحب کو، کہ آپ جو ہیں یہ تو شیعہ ہیں محمد علی جناح. انہوں نے کہا یہ جو چھوٹو رام ہے کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے؟ اس کے ساتھ تم لگے ہوئے ہو. تو علماء کرام کا بنیادی، اچھا علماء کرام نے پتہ پھر کیا کیا، یہ پھر گراس روٹ لیول تک گئے ہیں. انہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، جی انہوں نے خطبات، ان کی تحریریں، ان کے دروس، انہوں نے پورا نظریہ پاکستان علماء کرام نے تو سمجھایا. اور جب یہ پاکستان بنا، پھر آپ نے کہا کہ جو مسائل تھے، جب پاکستان بنا تو مسائل تو سب سے بڑے یہ تھے کہ کتنے لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے جو مسلمان آئے، ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا. ان کی قربانیاں کیسی عظیم الشان قربانیاں تھیں. اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام؟ جی سب کچھ چھوڑ کے آگے، سب کچھ چھوڑ کے آگے. اور جب ادھر آئے اور پھر جو مسائل ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ انتظامی ڈھانچہ بالکل نہیں تھا. ہمارے پاس جو افسران بھی ہمیں ملے وہ زیادہ تر نہیں جانتے تھے، زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، ہمارے ایسٹس بھی تو ہمیں پورے نہیں ملے، ایسٹس نہیں دیے انہوں نے، بڑی مشکل سے وہ واگزار ہوئے. ہاں جی واگزار ہوئے. تو اس کے باوجود ہم نے، اچھا اس کے علاوہ ہمارے لیے کئی مسائل کھڑے کر دیے گئے. کشمیر کا ایشو دیکھ لیں، انہوں نے کھڑا کر دیا. ہاں جی جوناگڑھ والا ایشو کر دیا، حیدرآباد والا کر دیا. انہوں نے ہمارے لیے وقت پر جو گرداسپور اور چند ضلع کاٹے گئے، دیکھ لیں معمولی مسئلہ نہیں. وہ محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہمیں جو پاکستان ملا یہ موت ایٹن ہے، پھر خوردہ ملا ہے. لیکن اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نا. اب جو ہمیں ملنا ہے ہم نے اس کو بنانا ہے. اچھا اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے؟ آپ نے کیونکہ یہ بھی تجویز مانگی، تو اصل میں جو عوام ہوتی ہے اور جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. حکمرانوں نے ہمیں گڈ گورننس، ایفیشینٹ سروس ڈیلیوری، انصاف، میرٹ یہ فراہم کرنا ہے، اور ہم نے اس کی
کمپلائنس کرنی ہے, ہم نے لا ابائڈنگ بننا ہے, اور ہم نے اپنا جتنا حصہ ہو سکتا ہے, سارے کام حکمران نہیں کر سکتے, ہم نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے, تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, ہمیں پر امید رہنا چاہیے.